بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلا کر ایک فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی، اور جمعے کے دن کے مبارک ساعتوں میں یہاں اللہ کے گھر میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کے سب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرافت، عظمت اور فضیلت کی بات ہے، ورنہ آپ کی امت میں ہونے کے لیے تو انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں۔ انبیاء نے دعائیں مانگی کہ اے اللہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرما، لیکن اللہ نے ہمیں یہ سعادت بغیر مانگے عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، نبی سے عشق ہونا چاہیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی کہ چند شعر وہ بار بار پڑھا کرتے تھے۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، جنت کو مخاطب کرتے ہیں کہ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو دوست بزرگوں، یہ ان کا عشق تھا کہ جنت کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے ہم سب کو ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ سید الاولین والآخرین، امام النبیین والمرسلین، اشرف الانبیاء والرسل، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، مدحت و منقبت، عظمت و بزرگی اور رفعت و بلندی کا کون انسان احاطہ کر سکتا ہے؟ جس کی تعریف و منقبت ابتدائے آخری نشر سے ہوتی آ رہی ہے اور تا قیام قیامت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح، ہر کتاب آپ کے تذکرے سے معمور، جن و انس پر جس کی اتباع، جس کی فرما برداری لازم اور ضروری، حیوانات، نباتات و جمادات جس کی توصیف پر رطب اللسان ہے، فرشتوں میں جس کی عظمت و بزرگی کا چرچا ہے، کائنات کے چپے چپے میں، کائنات کا گوشہ گوشہ آپ کا ذکر و تذکرہ کر رہا ہے۔ عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ، حتیٰ کہ یہ کلمہ اور اذان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت و گواہی خود رب کائنات آپ کا ثنا تھا۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق ہم جیسے انسان اور ہم جیسے بشر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ لیکن تاہم ہر زمانے میں لوگوں نے اپنی سعادت سمجھ کر، ہر زمانے میں لوگوں نے اپنی سعادت سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہ کچھ لکھ کر اپنا رتبہ اور اپنا مقام بلند کیا ہے۔ اور صرف آپ کے چاہنے والے پرستاروں، آپ کے متبعین اور آپ کے معتقدین ہی
یہی تو کمال ہے کہ دشمن جس کی تعریف کرے اسے تعریف کر دے۔ تو لوگوں نے مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں لکھی، کسی نے آپ کی پیدائش کو لکھا، کسی نے آپ کے لڑکپن اور بچپنے کے واقعات کو لکھا، کسی نے آپ کی جوانی پر قلم اٹھایا، تو کسی نے مکی زندگی کو لکھا، کسی نے مدنی زندگی کو لکھا، لیکن لکھتے رہ گئے، آج تک آپ کی تعریف کو کوئی مکمل نہیں کر سکا اور قیامت تک کر بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کے بچپن کے بارے میں بہت ساری باتیں اب تک سماج فرما چکے ہیں، اب آج تھوڑی جوانی سے متعلق باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ آپ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو آپ کی توجہ تجارت کی طرف مبذول ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کے لیے اسی مشغلے کو چنا اور پسند فرمایا۔ اسی لیے تاجر لوگوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنائیں۔ جو شخص آپ کو اپنی تجارت میں ماڈل بناتا ہے، انبیاء میں بھی ساری کائنات کے سردار کی یہ سنت ہے تجارت، جو آپ کی تجارت کو آپ کو ماڈل بنا کر کرتا ہے، تو دوست بزرگوں اس کی تجارت کے اندر خیر بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جو شخص تجارت کرتا ہے نبی کی سنت سمجھ کر، لیکن ذہن و دماغ کے اندر لوٹ اور کھسوٹ ہوتا ہے، جھوٹ اور سچ کو ملا کر وہ تجارت کرتا ہے، تو یاد رکھیے تھوڑی دیر کے لیے نفع تو ہو جائے گا، لیکن اس نفع کے اندر برکت نہیں آئے گی، برکت سے وہ شخص محروم ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کی سنت بھی ہو اور جھوٹ کھسوٹ بھی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسی تجارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، آپ بڑے ہوئے تو آپ کی توجہ کدھر ہوئی؟ تجارت کی طرف ہوئی۔ آپ کے چچا نے بھی آپ کے لیے اسی مشورے کو پسند فرمایا۔ کئی مرتبہ آپ ہمارے تجارت لے کر جاتے رہے، آتے رہے، ہر مرتبہ آپ کو بہتر اور خوب نفع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ علیہ السلام کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی خوش معاملگی کا بغور مطالعہ کیا۔ قریب سے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا کہ آپ علیہ السلام کے عادات اطوار دیکھے، آپ کے کردار دیکھے، آپ کی امانت اور دیانت کا لوگوں نے جو ہے موازنہ کیا۔ آپ علیہ السلام سراپا امین تھے، صادق تھے، دیانت دار تھے۔ نیز شہر مکہ کے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا، ان میں سب ہی نے آپ کو امین، صادق القول بتایا، راست باز، پاک باز بتایا، معاملہ فہم بتایا۔ سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ ایک واقعے کو ذکر کیا تھا میں نے، شاید یاد ہو کہ عبداللہ بن ابی الحمزہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام سے کوئی معاملہ کرنے چلے، معاملے کی بات ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً ان کو یہ کہہ کر جانا پڑا کسی ضرورت سے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر معاملے کو ختم کروں گا، یا رسول اللہ اس وقت کسی تقاضے سے جا رہا۔ وہ چلے گئے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی، لیکن اس کے بعد جب اسی طرف سے تیسرے دن آپ لوٹ رہے ہیں تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے انتظار میں وہیں کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابی الحمزہ تم نے مجھے مشقت اور تکلیف کے اندر ڈال دیا، صرف اتنا فرمایا۔ تو آپ اتنے معاملہ فہم تھے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دولت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے قبیلہ بنو اسد کی معزز خاتون خدیجہ کی پیشکش ہوتی ہے۔ قبیلہ بنو اسد کی معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد قریش میں مالدار عورت سمجھی جاتی تھی اور وہ بیوہ بھی تھی۔ اب تک 2 خاوندوں سے ان کی شادی ہو چکی تھی۔ دوسرا خاوند
خدیجہ الکبریٰ اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ مال تجارت شام، یمن اور عراق کی طرف روانہ کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی دیانت اور آپ کے معاملہ فہمی کی شہرت جب خدیجہ نے سنی تو انہوں نے اپنے بھتیجے قدیمہ کی معرفت یہ خواہش ظاہر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام جائیں اور بطور کارندہ مال تجارت کی خدمت انجام دیں۔ جب یہ پیغام آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے غور کیا اور یہ بات آپ اپنے چچا ابو طالب تک آپ نے پہنچائی اور مشورہ کیا۔ تو آپ کے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی اس پیشکش کو آپ نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ خدیجہ نے آپ کے لیے بہترین اور معقول معاوضہ بھی مقرر فرمایا، معاوضہ بھی مقرر فرما دیا، اور اکیلے نہیں بلکہ ساتھ میں آپ یعنی خدیجہ الکبریٰ کا ایک غلام میسرہ اور آپ کے ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم کو ہمراہ کر دیا۔ چنانچہ یہ تین شخص تیار ہو گئے۔ اب یہ ملک شام کا دوسرا سفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے پہلا سفر جو ہے پہلی مرتبہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ دوسرا سفر ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر تجارتی قافلے کے ہمراہ آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو رہے۔ وہاں پہنچے، ایک صومعہ جسے ہم چرچ کہتے ہیں، صومعہ کے قریب یہ تجارتی قافلہ پہنچا۔ وہی قریب ہی میں قیام کیا۔ اس صومعہ میں ایک شخص، ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی یہ بھاگ کر اپنے صومعہ کے اندر گیا اور وہاں کچھ آسمانی کتابیں رکھی ہوئی تھی، اٹھایا اور لے کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھ گیا اور آپ کی طرف بہت ایک مرتبہ دیکھا، پھر کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح وہ کتابیں پڑھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو دیکھتا، آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا، معائنہ کرتا، مقابلہ کرتا، پھر جو ہے کتاب پڑھنے لگ جاتا، پھر آپ کی طرف دیکھتا، پھر کتاب پڑھتا، پھر آپ کی طرف دیکھتا۔ بار بار جب اس حرکت کو خزیمہ نے دیکھا، یعنی خدیجہ الکبریٰ کے جو عزیز آپ کے ساتھ تھے اس قافلے میں، انہوں نے جب اس حرکت کو دیکھا تو ان کو شک ہوا۔ انہوں نے شک کی بنیاد پر یا آل طالب بہت بلند آواز سے اور زور سے جو ہے انہوں نے کہا۔ یہ جملہ اہل عرب اس وقت استعمال کرتے تھے جب جو ہے کوئی خطرہ محسوس ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار دیکھنا، انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، تو یا آل طالب کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ قافلے کے جتنے قریش تھے وہ سب کے سب بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان کی طرف پہنچنے لگے۔ نستورہ راہب نے جب ان لوگوں کو بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی اپنے بارے میں جو ہے خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا اور بھاگ کر صومعہ چرچ کے اوپر، چھت کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا۔ وہاں چڑھ کر جب دیکھا کہ لوگ نیچے ہیں تو ان کی طرف مخاطب ہو کر اس نستورہ راہب نے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ جو شخص تھا، جو شخص تمہارے ساتھ ہے، میں نے ان کے بارے میں اپنی آسمانی کتابوں کو پڑھ کر ان کا معائنہ کر رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا کہ یہ وہی شخص تو نہیں ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر بشارتیں لکھی
اتنا کہنا تھا کہ اب قافلے کے لوگوں کو ذرا اطمینان ہوا اور راحت کی سانس ان لوگوں نے لی۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ تجارت کا جو مال تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ اس مرتبہ کی بے تحاشا آپ کو نفع ہوا، بہت نفع ہوا۔ اسی طرح کئی مرتبہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو مال تجارت دے کر بھیجا اور ہر مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا نفع ہوا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو تجارتی اعتبار سے ماڈل بنانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے تجارت کے اصول اور اس کے طریقے بتائے اور اس میں خیر و برکت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو دوستو بزرگو، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی کو ماڈل بنا کر تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام جوانی کے عالم میں بڑے ہو رہے ہیں اس وقت، اب آپ کی نکاح کی باری آئی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی خوش معاملگی اور آپ کا لین دین اتنا عمدہ تھا، اتنا بہتر تھا کہ خدیجہ الکبریٰ سے یہ چیزیں پوشیدہ نہیں تھی۔ آپ کی امانت و دیانت کو دیکھ کر متاثر تھی۔ اور خدیجہ الکبریٰ یہ بیوہ ضرور تھی، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ کے شرفاء اور عمراء میں سے ہر ایک آپ سے نکاح کا آرزومند تھا، لیکن سب کو ٹھکرا کر خدیجہ الکبریٰ نے ایک خاتون کے ذریعے یا پھر عاتقہ بن عبد المطلب کے ذریعے نکاح کا پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی خدیجہ الکبریٰ کا نکاح کا پیغام آیا، آپ نے غور کیا اور اپنے چچا ابو طالب کے سے رائے لی، مشورہ لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتے دار، آپ کے چچا سمیت اور اسی طرح خدیجہ الکبریٰ کے تمام رشتے دار، بنو اسد اور اسی طرح ورقہ بن نوفل سمیت سارے کے سارے لوگ مجلس نکاح میں موجود رہے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ ابو طالب نے، آپ کے چچا نے۔ اب میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کے معاصرین میں ایمان لانے والے بھی ہیں اور نہ ایمان لانے والے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لائے، تو اس کو کیا ہم غیر مسلم ہی تو کہیں گے؟ تو یہ غیر مسلم لوگ بھی آپ علیہ السلام سے متاثر تھے۔ غیر مسلموں نے بھی آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ نکاح کی باری آئی تو آپ کے چچا جو ایمان نہیں لائے تھے، آپ کا خطبہ نکاح پڑھا رہے۔ خطبہ نکاح میں آپ کے غیر مسلم معاصرین کے تاثرات دیکھیے کہ آپ کا چچا ضرور ہے، لیکن آپ نے خطبے کے اندر جو تاثرات پیش کیے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کو غور سے سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے چچا ابو طالب نے کیسا خطبہ پڑھا اور ان کے خطبے کے الفاظ یاد ہیں۔ فرماتے ہیں خطبے کے الفاظ میں اما بعد فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ممن لا يعازر به فتى من قریش الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وإن كان في المال قلا فإنه ذل زائل وعالية مسترجعة وله في خديجة رغبة ولها فيه مثل ذلك۔ یہ الفاظ تھے خطبہ نکاح کے کہ محمد وہ ہے کہ قریش میں کا جو جوان بھی شرف و رفعت اور فضل و عقیدت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تولا جائے، آپ کے ساتھ موازنہ کیا جائے، تو آپ علیہ السلام قریش کے تمام نوجوانوں میں بھاری نکلیں گے، وزندار نکلیں گے۔ یہ الفاظ تھے کس کے؟ ابو طالب۔ آگے فرماتے ہیں
کہ آپ ہی بھاری رہیں گے، اگرچہ آپ کے پاس جو ہے مال کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ آپ مال کے اعتبار سے بالکل کم ہیں، فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، یہ مال کا ہونا کوئی کمال نہیں، فرماتے ہیں یہ زائل ہونے والا سایہ ہے، ختم ہونے والا سایہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر نبی کے پاس مال نہیں ہے کوئی فرق نہیں۔ آگے فرمایا وَعَالِيَةٌ مُسْتَرْجِعَةٌ، کہ یہ تو عالیت ہے، یہ تو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اپنی زندگی میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جب جائیں گے تو لوٹا کر آپ کو جانا ہے، آپ لے کر نہیں جا سکتے، کتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، ہاتھ باہر ہی چھوڑ کر جانا پڑے گا، خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے اعتبار سے خدیجہ کی طرف مائل ہے، اور خدیجہ بھی نکاح کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی طرف مائل ہیں، متوجہ ہیں۔ یہ الفاظ تھے کس کے؟ ابو طالب کے۔ یہ ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے چچا تھے، اگرچہ آپ نے کفالت کی تھی لیکن تھے تو غیر مسلم، تو یہ الفاظ آپ کی شان میں آپ کے چچا ہی نے کہے اور غیر مسلم نے کہے جنہوں نے ایمان ابھی تک نہیں لائے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، انشاءاللہ ایک ایک آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اوصاف ایسے تھے کہ دوست و بزرگوں، مس اینی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی پیشوا تھی، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت جس نے مجھے آپ کی تعظیم کرنے، آپ کی عظمت کرنے پر مجبور کیا، یہ وہی ایک صفت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے ہم وطنوں نے آپ کو امین کہا تھا، آپ کو صادق کا لقب دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، میں اسی سے متاثر ہوں۔ تو دوست بزرگوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ایسے اوصاف عطا فرمائے تھے کہ جہاں مسلم مومن متاثر تھے وہاں غیر مومن بھی متاثر تھے، اور انہوں نے قبول کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جب حجر اسود کے بارے میں قریش کے درمیان تنازع چھڑ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ کئی مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر حالات آئے، کبھی جل جانے کی وجہ سے، کبھی دیگر مسائل کی وجہ سے، تو دیواریں کمزور ہو گئی تھی، ان کی دیواروں کی مرمت کا زمانہ آیا، مرمت کرنے کا ارادہ کیا گیا، تو اب اس کو توڑنا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، خانہ کعبہ کو توڑنے میں کون ہاتھ لگائے؟ الغرض یہ ایک صاحب ہمت آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے آپ کو سیدھا دیواروں کو توڑنا شروع کیا، پھر ایک آنا شروع ہوئے اور سب لوگوں نے ہاتھ پکایا، دیوار توڑ دی گئی، اس کی مرمت بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو قریش میں ٹھن گئی، وہاں قریش میں ٹھننا کوئی معمولی بات نہیں، ایک خاندان جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں لوگ لڑائی کے پیچھے۔ تو دوست بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے تھے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر حکمت اختیار نہ کیا جائے تو لڑائی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی۔ چنانچہ مشورہ ہوا، مشورے کے اندر بات طے ہوئی کہ کل جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے آئے گا وہی حاکم ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب کو مان کر چلنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذہانت دیکھیے، کیوں نہیں آپ قریش کے تمام جوانوں کے اوپر غالب ہوں گے؟ ایک طرف سارے جوان، ایک طرف تنہا آپ غالب ہیں۔ فرماتے ہیں آپ کی ذہانت، آپ کی عقل، آپ کا منصفانہ مزاج دیکھیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل صبح کا وقت ہوا، سب سے پہلے ساری کائنات کے سردار نے خانہ کعبہ کے اندر قدم رکھا، سب نے مان لیا، سب نے کہا یقیناً آپ امین ہیں، صادق ہیں، منصف ہیں، ہمیں یہی توقع تھی کہ آپ ہی آئیں گے، آپ ہی فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ دوست بزرگوں، فیصلہ کا وقت آیا اور تمام قریش کے سرداروں کو بلایا، ایک چادر منگائی، سب سے کہا کہ سب اٹھا کر
نے چادر پکڑا، سب متاثر تھے کہ کیا ذہانت تھی آپ کی، خون خرابہ ہونے والے مسئلے کو آپ نے چٹکی کے اندر حل فرما دیا۔ الغرض دے کر کے وہاں چادر کو رکھا، آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے پتھر کو اٹھا کر وہاں نصب کر دیا۔ اتنی حکمت سے آپ نے کام کی کہ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، اختلاف سارے ختم۔ اس لیے آپ کو حکیم کہتے ہیں، آپ منصف ہیں، آپ عادل ہیں، امانتدار ہیں، دیانتدار ہیں۔ اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام